الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس محترم صدر اجلاس، ناظم اجلاس جناب ذاکر حسین الندوی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما ناظم مدرسہ حفظہ اللہ ہمارے شیخ جناب مولانا عبدالجبار صاحب، شہباز عصری صاحب حفظہم اللہ، سامعین اور سامعات اور عزیز طلبہ، پختگی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اندازہ ہے، تخمینہ ہے کہ صرف بہار اور اس میں بھی خاص طور سے سیمانچل کے جلسوں میں ہر سال 1 ارب روپے کا کاروبار ہوتا ہے، آمد ہوتی ہے اور خرچ ہوتا ہے، لیکن ان سب اجلاسوں کا فائدہ بہت زیادہ نظر نہیں آتا، اور اس میں سب کا قصور ہے، لیکن سب سے زیادہ قصور ہماری عوام کا ہے۔ مدرسہ سلفیہ بھرسیہ نے کتنے اہتمام کے ساتھ، کتنی محنت اور مشقت جھیل کر آپ حضرات کے لیے یہ اسٹیج سجایا ہے، سال بھر کی محنت لگی ہوئی ہے آج کی سجاوٹ میں، آج کے پنڈال میں، ساؤنڈ میں، علماء کرام کو بلانے میں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث رہنے کے باوجود کہ جب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، ان کے گنوں کا بخان کرتے ہیں اور ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں باضابطہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہو، بھرسیہ میں منعقد جلسے میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کو میں نے معاف کر دیا۔ فرشتہ کہتا ہے کہ ایک آدمی تو ایسا بھی ہے جو یوں ہی ادھر سے گزر رہا تھا تو بیٹھ گیا، ذکر اذکار کرنے کی نیت نہیں تھی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ چاہے جس مقصد سے بیٹھا ہو یا جیسے بیٹھا ہو تم لوگ گواہ رہو نا، میں مغفرت عطا کر رہا ہوں اسے۔ پھر بھی میلے میں جتنا، یعنی سڑک پر جتنے لوگ ہیں اگر وہ آ جائیں تو پنڈال کے نیچے تل دھرنے کی جگہ نہیں ملے گی، لیکن خطیب یا عالم بات کرے تو کیسے کرے؟ میں جس موضوع پر بات کرنے والا ہوں وہ ہے قوم شیرشاہ بادی تعلیمی اور اقتصادی صورتحال، اور
اسٹیج پر اور تقریر کرنے کی کرسی پر آ کے پتہ چل رہا ہے کہ چند گنے چنے لوگ ہیں، میں کس کو سناؤں گا؟ قوم شیر شاہ وادی سے تعلق رکھتا ہوں، درد ہے، اس لیے میں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، لیکن آئینے میں دیکھنے والا ہی موجود نہیں ہے، تو آئینہ کھولوں تو کیسے کھولوں؟ بہرکیف ایک بار گزارش کرتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو چائے خانوں میں ہیں، سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں، براہ کرم مجلس میں آئیں۔ بہت دور دور سے علماء کرام کو بلایا گیا ہے۔ میں تو ایک چھوٹا سا مولوی ہوں، میں بہت زیادہ کچھ مجھے آتا جاتا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بہت سارے علامہ موجود ہیں، ان کو سننا ہے آپ کو۔ سال بھر کی تو ایک رات ہوتی ہے، اگر اسے بھی غفلت میں گزار دیں گے تو مایوسی ہمیں ہی ہوگی، محرومی کسی اور کی نہیں، ہماری ہوگی۔ بہرکیف حضرات گرامی اور پردہ نشین خواتین، ہم اور آپ جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا سرکاری نام، اس قوم کا سرکاری نام شیر شاہ وادی ہے۔ اس کی تاریخ آج تک مدون نہیں ہے، اس لیے اس کے اوریجن کے بارے میں، اس کی ابتدا کے بارے میں، اس کے ارتقاء کے بارے میں، اس کے عروج و زوال کے بارے میں پختگی کے ساتھ کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ پھر بھی میں آپ حضرات کے سامنے اس قوم کی مختصر ترین تاریخ رکھوں گا، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے، مستقبل اسے بھلا دیتا ہے، اور ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو بھولنا تو دور کی بات ہے، جانتے ہی نہیں ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ آپ کی یہ قوم بہت عظیم قوم ہے۔ یہ انہی میں سے ایک قوم ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں برپا کیا، سمے پر، وقتاً فوقتاً، اور جدید آنکڑے جو سرکار کی طرف سے کچھ دنوں پہلے آئے ہیں، ان آنکڑوں کے مطابق صرف اور صرف بہار میں ہماری تعداد 13,02,600 سے کچھ زائد ہے، یعنی بڑی قوم ہے، بڑی قوم ہے۔ اور میں بعد میں بتاؤں گا کہ اتنی بڑی قوم کے پاس نہ صرف یہ کہ ایک یونیورسٹی نہیں ہے، بلکہ انٹر کالج تک نہیں ہے، اور جو مدرسے ہیں ہمارے پاس، ان کی حالت ہماری عوام کی وجہ سے نہیں سدھر رہی۔ ہمارے عوام اور ہماری ماس یعنی وہی جنتا، ہماری جنتا مدرسوں کی طرف حقارت سے دیکھ رہی ہے، جبکہ مدرسے کا رول کیسا ہے اس پر بولنے کے لیے بہت لمبا ٹائم چاہیے۔ ویسے بھی جو موضوع میں نے پکڑا ہے وہ 35 منٹ کا وقت نمک پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، پھر بھی میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ ایک بڑی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیر شاہ آباد پرگنہ میں شیر شاہ سوری نے ہمارے آبا و اجداد کو لا کر بسایا تھا، اور ہماری تاریخ، ہمارا اتہاس یہ ہے کہ شیر شاہ سوری کی فوج کے سپہ سالار بھی ہوا کرتے تھے ہم، اور فوجی بھی ہوا کرتے تھے۔ جنگ آزادی میں بھی اس قوم کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ بہت سارے ایسے نام ہیں جو گنائے جا سکتے ہیں، مثال کے طور پر کالو منڈل رحمہ اللہ، ابراہیم منڈل رحمہ اللہ، 1872 میں کالا پانی کی سزا ہوئی، آپ ہی کی قوم سے تعلق رکھتے تھے یہ، لیکن ہماری قوم کی اپنی تاریخ سے بے حسی کی حالت یہ ہے، بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہم نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی سننے کی بھی کوشش کرتے ہیں، کسی طرح کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اس معمورے کو آباد رکھنے کے لیے
اس دنیا کو شاداب رکھنے کے لیے مختلف قومیں اٹھائیں، جیسے قوم عاد، قوم نوح، قوم ثمود، قوم شعیب۔ بالکل اسی طرح کی ایک قوم ہماری بھی قوم ہے جس کا نام شیر شاہ آبادی جناب مبارک حسین صاحب سابق MLA رحمہ اللہ کی کوششوں سے 1970 کی دہائی میں یہ نام ہمارے لیے رجسٹرڈ ہوا تھا، ورنہ ہمارے آباء و اجداد نے کبھی خان لکھوایا، کبھی شیخ لکھوایا، کبھی کچھ لکھوایا اور کبھی کچھ لکھوایا، لیکن انہی کی کوششوں کی بدولت ہم پر سے یہ دھبا اڑا، دھبا ختم ہوا، یہ داغ ہمارے چہرے سے ختم ہوا کہ ہم بنگلہ دیشی ہیں، جبکہ ہماری تاریخ یہاں پر 500 سال کے قریب ہے۔ ہم نہ بنگلہ دیشی ہیں اور نہ ہم پاکستانی ہیں، بلکہ خالص ہندوستانی ہیں، ہندوستان کے وفادار ہیں ہم لوگ، اور ہندوستان کے ساتھ وفاداری میں ہم نے بہت کچھ کھویا بھی ہے۔ شیر شاہ سوری کے ساتھ جب ہم نے مغلوں سے لوہا لیا تھا، اور پھر شیر شاہ سوری کے 1516 میں انتقال کے بعد جب مغلوں کا زور ہوا تو ہمیں اس کی سزا بھی بھگتنی پڑی تھی، کیونکہ شیر شاہ سوری کی قیادت میں جو جنگیں لڑی گئی تھیں ان جنگوں کی وجہ سے ہمایوں کو افغانستان بھاگ کر سہارا لینا پڑا تھا، اور جب پھر ان کو عروج حاصل ہوا، ان کو اقبال حاصل ہوا، پھر لڑائیاں ہوئی، تو ہمارے ساتھ وہی کیا گیا جو ایک بادشاہ مخلوع قوم کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ 1857 کی جنگ آزادی میں سیمانچل میں خصوصی طور پر اور بہار اور بنگال میں خصوصی طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ ہماری یہ قوم یقینی طور پر بنگلہ دیش میں بھی کچھ تعداد میں ہے، برما میں بھی ہمارا وجود ہے، پاکستان میں آج بھی ہماری بڑی تعداد ہے جن کو بنگالی مہاجرین کہا جاتا ہے اور جن کو آج تک پاکستان کی شہریت تک نہیں ملی ہے۔ ہماری قوم کے بہت سارے افراد آج بھی اپنے دیش کے لیے پاکستان، اپنے دیش کے لیے اپنی شناخت اور پہچان کے لیے ترس رہے ہیں اور مہاجرین ہونے کا داغ اپنے سینے پہ لیے پھر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان کی تمام قوموں پر جس طرح سے انگریزوں کا قہر ٹوٹا، بالکل اسی طرح سے اس قوم پر بھی ٹوٹا۔ بہت سارے لوگوں کو کالا پانی کی سزا ہوئی، کئی لوگوں کو تاریخ بتاتی ہے، تاریخ بنگالہ بتاتی ہے، اسی طرح منڈل رپورٹ 1996 میں جو شائع ہوئی تھی، نشر کی گئی تھی، وہ بتاتی ہے کہ ہمارے بہت سارے آباء و اجداد کو انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے کے جرم میں، دیش سے وفاداری کرنے کے جرم میں، ان کی نظر میں جرم ہونے کی وجہ سے پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا گیا۔ حضرات گرامی، ہمارے آباء و اجداد نے ہی مٹھی کا چلن عام کیا ہے۔ شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ تحریک شہیدین میں جو مٹھی کا رواج مولانا ولایت علی صادق پوری اور عنایت علی صادق پوری کے کہنے پر جو رواج چلا تھا مٹھی اٹھانے کا، ہفتے میں ایک مٹھی جو اٹھا کے رکھتی ہے ہماری عورتیں آج بھی، وہ چلن بھی اسی قوم کی دین ہے، اور بہت بڑی طاقت ہے، وہ آج بھی بہت بڑی طاقت ہے۔ اور تعلیم کے میدان میں ہماری قوم پوری دنیا میں سب سے پیچھے ہے، لیکن جتنا کچھ بھی ہے اس میں مٹھی کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ آج سے صرف اور صرف 10 سال 15 سال پہلے تک پڑھائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارے لیے مکتب ہوا کرتا تھا، اور مکتب چلا ہی کرتا تھا مٹھی سے۔ تو یہ رواج بھی ہماری قوم کی دین ہے، کم از کم ہندوستان میں یہ ہماری قوم کی بہت بڑی دین ہے کہ مٹھی کا رواج، مٹھی کا چلن عام ہوا تھا۔ حضرات،
یہ بات سچ ہے، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ قوم کی بات نہیں کرنا چاہیے، ذاتی واد کی بات نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں آپ سے بتاتا ہوں کہ میں ذاتی واد کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے دنیا کے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں، خاندانوں میں، خانوادوں میں بانٹ دیا ہے، وبھکت کر دیا ہے، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا وہی ہے، سب سے محبوب وہی ہے، سب سے پریہ وہی ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ہرگز برہمن واد کے قائل نہیں ہیں، ذاتی واد جس طرح سے دیگر مذہبوں میں ہے اس طرح کے ذاتی واد اور قومیت پرستی کے بالکل قائل نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام سے ہم انکار بھی نہیں کرتے۔ اس لیے میں شیر شاہ آبادی کا نام لیتے ہوئے قوم شیر شاہ آبادی کہہ رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان سے آئے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم عرب سے آئے ہیں، اور منڈل کمیشن کی رپورٹ جو تھی شیر شاہ بادیہ کے بارے میں 1996 میں جو نشر ہوئی تھی، اس کا کہنا ہے، اس رپورٹ کے تناظر میں کہا جا سکتا ہے کہ البادیہ جو سیریا میں ایک گاؤں ہے وہاں سے ہم لائے گئے، وہاں سے ہم لائے گئے تھے۔ بلکہ تاریخ زیادہ بیان کرنے کا وقت میرے پاس نہیں ہے، میں نے آپ سے پہلے ہی بتایا کہ 40 منٹ کا وقت دیا گیا تھا اور 20 منٹ میرے پاس ہے، اور انہی 20 منٹوں میں آپ کو آپ کی اقتصادی صورتحال اور تعلیمی صورتحال کے بارے میں تھوڑا بہت بتانا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ قوم بہت ذہین قوم ہے، اس کے پاس ذہانت اور فطانت کا حصہ وافر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کیا ہوا ہے، لیکن سانحہ یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ یہی قوم دنیا بھر میں، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، دنیا بھر میں تعلیم کے میدان میں سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی قوم ہے۔ اگر یہ مدارس نہیں ہوتے، مدرسہ سلفیہ بھرسیہ اسلام پور جیسے ادارے نہیں ہوتے، اگر ان مدرسوں نے کھانا پینا چھوڑ کر اپنے آرام اور راحت کو ترجیح دے کر اگر ہماری برادری، ہماری قوم کے بچوں کو اور بچیوں کو تعلیم نہ دی ہوتی تو قسم بخدا جتنا کچھ ہے تعلیم کے میدان میں وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، اسلام، مذہب اسلام تعلیم کا مذہب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام جس دن آئے تھے سب سے پہلے، اسی دن یہ فیصلہ ہو گیا تھا، بلکہ اس سے پہلے آسمان میں ہی فیصلہ ہو گیا تھا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 سے لے کر 39 کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے پورے یقین کے ساتھ کہ اس کرۂ ارضی پر، اس سرزمین پر وہی قوم حکومت کرے گی، وہی شخص حکومت کرے گا جس کے پاس علم کی دولت ہوگی، اور جس کے پاس علم کی دولت نہیں ہوگی اسے غلامی کرنی ہے، یہ مقدر کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ اقرا، پڑھو، کاغذ دکھا کر یا کوئی تختی دکھا کر جس پہ کچھ آیتیں لکھی ہوئی تھی جو نازل ہونے والی تھی وہ دکھا کر سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھو اے محمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، یعنی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ وہاں پر جبریل علیہ السلام نے چھوڑا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
3 بار گلے سے لگا کے دبایا، بھیجا اتنے زور سے، اتنی طاقت کے ساتھ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ اور اسی دن فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ جو امت ہوگی یہ پڑھی لکھی امت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 110 میں یہ اعلان کر دیا تھا۔ سنیے، غور سے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگ بہترین امت ہو، اس لیے اٹھائے گئے ہو کہ تم لوگ لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دو گے یا دیتے ہو، اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھتے ہو۔ اور یہ 3 ذمہ داریاں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کو علم کے علاوہ کسی اور چیز سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری تھی اسی دن کہ یہ امت پڑھی لکھی ہوگی، اور اتنی پڑھی لکھی ہوگی کہ دنیا کی قیادت کر سکے قیامت تک، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، اسے اس صحیفے کو لپیٹ دیا گیا ہے۔ اب امت کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ خود پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنی امت کے بچوں کو پڑھائیں گے، اور پھر وہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، پوری دنیا میں اتفاق کی بات ہے، میں کچھ تاریخی حقیقتیں بیان کروں گا، ان کو یاد رکھیے گا، مارگ درشک بنائیے گا یہاں سے جانے کے بعد، کہ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ نالندہ یونیورسٹی ہے، لیکن مسلمانوں کی سب سے پہلی یونیورسٹی 859 عیسوی میں، یعنی آج سے تقریباً 1206 سال پہلے قرویین میں جامعۃ القرویین کے نام سے وجود میں آئی۔ اس کے ٹھیک کچھ دنوں کے بعد 971 میں جامع الازہر کے نام سے وہ ادارہ وجود میں آیا، جسے آج ہم ازہر یونیورسٹی مصر کے نام سے جانتے ہیں۔ ان یونیورسٹیوں سے دنیا بھر میں یونیورسٹیوں کا جال بچھا، لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ پڑھائی لکھائی کے لیے، تعلیم یافتہ بنانے کے لیے یونیورسٹی کی ضرورت ہے۔ حیرت انگیز بات ہے کہ اتنا پہلے 2 یونیورسٹیاں قائم ہو گئیں، اور آج جس دوسری یونیورسٹی کی بات کی میں نے، ازہر یونیورسٹی کی، اس کی عمر 2023 کے گزرنے کے ساتھ ہی 1106 سال کی عمر ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد ذرا غور سے سنیے اور یاد رکھیے گا کہ مغلیہ حکومت یہاں پر 181 سال تک چلتی رہی۔ 181 سال تک مغلیہ حکومت نے شاندار طریقے سے حکومت کی ہندوستان پر، اور آج کا جو ہندوستان ہے صرف اسی پر نہیں بلکہ متحدہ ہندوستان پر مغلوں نے 181 سال تک حکومت کی۔ لیکن تعلیمی صورتحال کے بارے میں آپ ذرا سن لیجئے اور غور کیجئے گا اس پر تنہائی میں، کہ 181 سالوں میں جو چند چیزیں دکھائی دیتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اکبر نے فتح پور سیکری آباد کیا، اور وہ اسی کے حصار میں اپنی طلاق شدہ رانیوں کے لیے بھی عالی شان محلات بنا دیے، لیکن اس نے بھی ایک یونیورسٹی نہیں بنائی۔ اس کے بعد جہانگیر نے اپنے محبوب ہرن کی یاد میں ہرن مینار بنایا۔ پھر حمیدہ بانو نے
ہمایوں کا مقبرہ بنایا 8 سال کے دوران، اور پھر سنیے کہ بادشاہ شاہ جہاں نے موت کے بعد بھی اپنی بیوی کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے 22 سال میں 23,000 مزدوروں کو لگا کر تاج محل بنوایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے مغلیہ حکومت دیوالیہ ہو گئی۔ اورنگزیب نے سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن اکیلا چنا باہر نہیں پھوڑتا ہے۔ 23,000 مزدوروں نے 22 سال تک لگاتار کام کیا، اور اسی مدت میں، اسی 181 سال کے دوران یورپ میں میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے 40 یونیورسٹیاں بنائی ہیں۔ اسی دوران 181 سال کے دوران 40 یونیورسٹیاں بنائی، اور اسی دوران وہ ہارورڈ یونیورسٹی بنی جس کے 40 طلباء کو اب تک نوبل انعام مل چکا ہے، 40 لوگوں کو۔ اور عالم اسلام کی حالت یہ ہے کہ مختلف میدانوں سے اب تک صرف 10 مسلمانوں کو نوبل پرائز مل سکا ہے۔ صرف 2 لوگوں کو فزکس اور کیمسٹری میں انعام یعنی نوبل پرائز ملا ہے۔ اس کے علاوہ ادب میں یا تو امن اور شانتی کے لیے، جیسے کہ بنگلہ دیش کے یونس کو، ڈاکٹر محمد یونس کو شانتی کا نوبل پرسکار ملا ہے، اور دیگر لوگوں کو بھی، اور 5 لوگوں کو شانتی پرسکار ملا ہے۔ لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں صرف 2 لوگوں کو، ایک ترکی کے پامک کو اور عبدالسلام سائنسداں جو پاکستان کے تھے، ان کو کیمسٹری میں۔ لیکن تعجب کی بات سن لیجئے کہ ارحان پامک کو فزکس میں جو نوبل پرائز ملا، یقینی طور پر اسکندریہ یونیورسٹی سے انہوں نے BA تو کیا، لیکن جس مقالے کی وجہ سے ان کو نوبل پرائز ملا، اس کا جو مقالہ تھا وہ برطانیہ میں تیار ہوا تھا، اور عبدالسلام صاحب کو جو قادیانی تھے، برکہ قادیانی اور دیوبندی وغیرہ، ان سب پر بات نہیں کرنی ہے، اور ان سب باتوں کو دفنا دینا ہے، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ انہوں نے بھی یقیناً پنجاب یونیورسٹی سے MA تک تو پڑھائی کی، لیکن جس مقالے کی وجہ سے ان کو نوبل پرائز ملا نا، وہ کسی مسلم ملک میں نہیں، بلکہ کیمبرج یونیورسٹی میں وہ مقالہ انہوں نے لکھا، اور اسی مقالے کی بنیاد پر ان کو کیمسٹری کا نوبل پرائز ملا۔ یہ ہے عالم اسلام کی تعلیمی صورتحال کی جھلک۔ اور میں بتاتا رہتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں اکثر میری تقریر تعلیم پر ہی ہوتی ہے۔ حقیقتوں کے آئینے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں میں اپنے لوگوں کو۔ عالم اسلام میں 57، کم سے کم 57، لیکن صحیح گنتی کے مطابق 58 ممالک ہیں، لیکن پورے عالم اسلام میں یونیورسٹیوں کی تعداد پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ 604۔ لیکن ہمارے ایک انڈیا میں، صرف انڈیا کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ملک عزیز انڈیا میں 779 یونیورسٹیاں ہیں، اور پورے عالم اسلام کے مقابلے میں 57 مسلم ممالک کے مقابلے میں ایک انڈیا ہی میں 179 یونیورسٹیاں زیادہ ہیں، صرف انڈیا میں۔ یہ عالم اسلام کی بات ہوئی۔ جب انڈیا کے پیمانے پہ بات کریں گے تو بھی ہم دیکھیں گے کہ مسلمان طبقہ وہ طبقہ ہے جو تعلیم کے میدان میں سب سے زیادہ پچھڑا ہوا ہے۔ آج تک بھلا ہو سرکاری مدارس کا کہ کم از کم انہوں نے اتنا تو کیا ہے کہ آپ کی بچیوں کو اور بچوں کو فوقانیہ اور مولوی کرا کر، چاہے جیسے بھی ہو، لیکن تعلیم یافتہ لوگوں میں شمار تو کروایا ہے۔ ان سب چیزوں کو جوڑ کر صرف اور صرف آپ کی خواتین، یعنی پورے ہندوستان کی جو خواتین ہیں، مسلم خواتین، ان کی تعلیمی شرح
آج بھی صرف اور صرف 51% تک پہنچی ہے۔ اور جب ہماری شیش آبادی قوم کی بات ہوگی تو آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ پورے سیمانچل سے ہر سال 2019 کا آنکڑا میرے پاس ہے، اس کے بعد کیا ہوا نہیں ہوا یہ میں کنفرملی بتا نہیں سکتا، لیکن 2019 کے آنکڑے کے مطابق بتاتا ہوں کہ پورے سیمانچل سے جامعہ ملیہ اسلامیہ، جامعہ ہمدرد، JNU یعنی جواہر لال یونیورسٹی، اسی طرح دہلی یونیورسٹی، اور اسی طرح اندر پرست یونیورسٹی، اسی طرح سے مانو یعنی مولانا آزاد اردو یونیورسٹی حیدرآباد، IFLU حیدرآباد،